کتنا سونا اور اداس لگتا ہے نا یہ آسمان، لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کبھی اس پر خوشیوں کے رنگ لہلا رہے ہوتے تھے، اس پر جشن کی رنگینیاں بیٹھی ہوتی تھی۔ لیکن پھر لاہور کے اس عظیم تہوار کو کسی کی نظر لگ گئی اور تب سے یہ آسمان اداسی کی رداعت پیش کر رہا ہے۔ قدیم یونانی فلسفیوں سے لے کر مشہور مسلمان سائنسدان ابو علی سینا اور اس سے سر آئزیک نیوٹن تک ہزاروں انٹیلیجنٹ لوگ ایک نارمل سی میٹل یا ایک نارمل سی دھات کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو ہر سال سونا اگلتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب۔ پنجاب کی سرزمین ہر سال فصلوں کی صورت میں سونا اگلتی ہے۔ یہاں کی سرزمین دنیا کی سب سے زرخیز زمینوں میں سے ایک ہے اور یہاں کے لوگ دنیا کے میٹھے ترین لوگ۔ یہاں کتنی ہی تہذیبیں حملہ آور ہوئیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ پنجاب میں ہندو، مسلم اور سکھ سب اکٹھے اور پیار سے رہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک حسین جنت کی طرح ہے۔ لوگ چاہے کینیڈا یا امریکہ بھی چلے جائیں، ان کو پنجاب کی مٹی کی خوشبو کبھی نہیں بھولتی۔ نومبر، دسمبر اور جنوری میں پنجاب میں خون جما دینے والی سردی پڑتی ہے، لیکن فیبرری کے شروع میں سردی کا زور ٹوٹتا ہے۔ جو آسمان اور گرد و نواح پہلے سیاہی مائل تھے، وہ سورج کی کرنوں سے روشن ہونے لگتے ہیں۔ نیلا آسمان اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ ساری فضا میں خوشی پھیل جاتی ہے، لیکن ایک کردار سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو اپنی انتھک محنت کا صلہ اور پھل ملنے والا ہے۔ سردیوں میں درخت اور فصلیں اجاڑ ہو جاتی ہیں، لیکن اس اجاڑ میں ایک شخص اپنی پوری محنت سے زمین کا سینہ چیر کے آبیاری کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے خوشیوں کا موسم بہار۔ کسان اپنی پکی ہوئی فصلوں کو دیکھ کر خدا کا شکر کرتا ہے اور یہی حقیقی خوشی کا مقام ہے۔ بسنت، جسے بسنت پنچمی بھی کہتے ہیں، یہ اسی بہار کا تہوار ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سردیاں جا چکی اور گرمیوں کی آمد ہے۔ بسنت کا لفظ سنسکرت کے لفظ وسنت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بہار یا کھلنے کا موسم۔ پنجابی کیلنڈر کے مطابق بسنت ہر سال 5 مگھ، جو کہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں آتا ہے، منائی جاتی ہے۔ بسنت ایک ایسا تہوار ہے جس میں رنگ، نسل اور مذہب کی کوئی قید نہیں۔ قدیم زمانے میں بسنت ایک ہندو تہوار تھا، جب دانائی کی دیوی سرسوتی دیوی کی پوجا کی جاتی تھی۔ زرد کپڑے پہنے جاتے اور زرد کھانے کھائے جاتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بسنت ایک مذہبی تہوار کی بجائے ایک زرعی تہوار بن کر رہ گیا۔ بسنت میں لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے، طرح طرح کے کھابے کھاتے، ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے دکھائی دیتے۔ لیکن بسنت کو شہرت دوام پتنگ بازی کی وجہ سے حاصل ہوئی، یہاں تک کہ لوگ اب بسنت کو زرعی تہوار کی بجائے پتنگ بازی کا تہوار سمجھتے ہیں۔ بسنت کے دن آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا، یہاں تک کہ آسمان کی نیلگی پتنگوں کے پیچھے چھپ جاتی۔ لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ کر پتنگیں اڑاتے اور پتنگوں کے کمپٹیشن، جس کو مقامی الفاظ میں پیچے لڑانا کہا جاتا ہے، وہ کرتے۔ جس کی پتنگ کٹ جاتی وہ کچھ دیر اداس کھڑا سوچتا رہتا، اور جس نے پتنگ کاٹی ہوتی اس کی چھت سے نعرے بلند ہوتے۔ ہر منٹ کے بعد بو کاٹا کا نعرہ سنائی دیتا تھا۔ پتنگ سازی اور پتنگ بازی کا آغاز چائنا میں ہوا اور وہیں پر اس فن نے عروج پایا۔ 770 سے 220 عیسوی کے دوران 2 چینی فلسفیوں موزی اور لوبان نے پتنگ بازی ایجاد کی۔ اس زمانے میں بڑی بڑی پتنگیں بنائی جاتی اور چائنا میں یہ پتنگیں ملٹری پرپسز کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی۔ بڑی بڑی ڈریگن نما پتنگیں اڑائی جاتی۔ اس وقت مشہور تھا کہ چائنا کی رکھوالی ڈریگنز کیا کرتے ہیں، تو جب بھی اس کے اوپر کوئی فوج حملہ آور ہوتی، بڑی بڑی ڈریگن نما پتنگیں اڑائی جاتی اور دشمن فوج یہ سمجھتی کہ ڈریگنز آ گئے ہیں اور وہ الٹے پاؤں دوڑ جاتی۔ کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اتنی بڑی پتنگیں بنائی جاتی کہ ان کے اوپر لوگ بھی سوار ہو جاتے اور پھر ان کو اڑایا جاتا۔
یہ لوگ جاسوس ہوتے جو کہ دشمن فوج کی تعداد اور طاقت کا اندازہ لگا کر نیچے آتے اور اپنی فوج کی رہنمائی کرتے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں پتنگ بازی کو شہرت مغلیہ دور میں ملی۔ مغل بادشاہ جو کہ رنگ و ثقافت کے دل دادا تھے، انہوں نے اپنے محل میں بسنت منانا اور پتنگ بازی کرنا شروع کیا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ جو کہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہوا، اس کے دور میں پتنگ بازی عوامی تہوار بن گئی۔ مغلیہ محل میں بسنت کے میلے اور تہوار سجائے جاتے، ان میں پتنگ بازی، رقص اور موسیقی کی محفلیں ہوتی، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی۔ یہ تہوار آہستہ آہستہ پورے پنجاب میں سرایت کر گیا اور پورے پنجاب کا کلچر بن گیا۔ جب پنجاب پر سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ جی کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اس تہوار کو فروغ دیا اور ان کے دور میں لاہور اس کا گڑھ بن گیا۔ لاہور چونکہ پنجاب کا سینٹر ہے، دل ہے، تو سب سے بڑا بسنت میلہ لاہور میں ہی ہوتا تھا۔ لوگ لاہور کی چھتوں پر چڑھ کر پتنگ بازی کرتے اور رنگ برنگی پتنگیں اڑاتے۔ کئی لوگ بیرون ملک سے لاہور کا یہ تہوار دیکھنے آتے، وہ اپنے پیاروں سے مل بھی لیتے اور بچپن کی یادیں تازہ کرنے کا بھی یہ ایک عظیم بہانہ ہوتا۔ بسنت کی تیاریاں بسنت سے کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی۔ پتنگ ساز یعنی کہ پتنگ بنانے والے اپنی پتنگوں کے لیے بانس کاٹتے اور مانجھا ساز یعنی کہ ڈور مانجھا بنانے والے اپنے دھاگے کو تیز ترار کرنے لگ جاتے۔ پتنگ بنانا ایک فن ہے، اگر پتنگ دونوں سائیڈ سے بیلنس نہ ہو تو وہ اڑ نہیں سکتی، ایک سائیڈ کو ڈول جاتی ہے، اور اس کے لیے ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ڈور یا مانجھے کو تیز کرنے کے لیے اس کے اوپر شیشے کا پاؤڈر لگایا جاتا ہے، جس سے یہ دوسرے لوگوں کی پتنگوں اور دھاگوں کو کاٹ دیتی ہے۔ بسنت کے دوران مقابلے ہوتے کہ کون کس کی پتنگ کاٹے گا، لیکن یہ مقابلے ایک بہت گھناؤنا روپ لینے لگے۔ لوگ دوسروں کی پتنگیں کاٹنے کے لیے اپنی ڈور مانجھے کو حد سے زیادہ تیز کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ اتنے تیز ہو گئے کہ اگر کسی کے گلے پر آتے تو تلوار کی طرح اس کا گلا کاٹ پھینکتے۔ ملک میں کیمیکل ڈور بننے لگی جس سے لوگوں کے ہاتھ کٹنے لگے، اور جب یہ کیمیکل ڈور یا نارمل ڈور بھی تاروں کے اوپر پڑتی تو وہ تاروں کو کاٹ دیتی اور یہ تاریں نیچے گر کر کسی بھی معصوم کو کرنٹ لگا دیتی۔ جب بسنت ہو جاتی تو یہ لمبی لمبی ڈوریں تاروں کے ساتھ لٹکی رہتی اور جو لوگ گاڑیوں پر یا موٹر سائیکلوں پر سفر کرتے ان کے گلے کاٹتی رہتی۔ یہ عظیم اور خوبصورت تہوار لوگوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ایک خونی کھیل بن چکا تھا، جس میں نہ مرنے والے کو پتا ہوتا تھا کہ اس کو کون مار رہا ہے اور نہ مارنے والے کو پتا ہوتا تھا کہ وہ کس کو مار رہا ہے۔ پتنگ بازی کے مقابلوں میں ہارنے والے ایک دوسرے کو گولیاں مار دیتے اور یہ ایک نارمل سی بات تھی۔ حکومت پاکستان نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے 2005 میں اس کھیل کے اوپر بین لگا دیا۔ 2007 اور 2017 میں اس کھیل پر قانون سازی مزید سخت کر دی گئی۔ جب اس کھیل پر بین لگا تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو پتنگ بازی یا بسنت کے سپورٹرز تھے، ان سپورٹرز میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو پتنگیں اڑانا پسند تھا، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا روزگار یا بزنس پتنگ سازی یا پتنگ بازی سے جڑا تھا، یعنی پتنگیں بنانے والے اور پتنگیں بیچنے والے۔ چونکہ ان لوگوں کا بزنس اور کاروبار اس بین کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیے، انہوں نے کورٹ میں ایک رپورٹ بھی درج کی، لیکن حکومت نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا۔ دوسری جانب حکومت کے فیصلے کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پتنگ بازی کی وجہ سے کسی اپنے پیارے کو کھویا تھا۔ آپ کے خیال میں پتنگ بازی کا فیسٹیول بین ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں۔ میرے خیال میں کسی بھی فیسٹیول کو بین کر دینا حل نہیں ہوتا۔ ہماری گورنمنٹ نے لانگ ٹرم سولوشنز دیکھنے کی بجائے یا لاہور کے تہوار کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو ڈائریکٹلی بین کر دیا۔ حالانکہ غور کیا جائے تو یہ تہوار دبئی، انڈیا، امریکہ اور ملیشیا میں ابھی بھی منایا جاتا ہے، اور چائنا میں تو پتنگ بازی کے مقابلے اور فیسٹیولز ہوتے ہیں۔ تو ان ملکوں میں یہ خطرہ کیوں نہیں منڈلاتا؟ کیونکہ وہاں پر ریگولیشن ہے، آپ تیز ڈور استعمال نہیں کر سکتے، تھریڈ کی ایک لمیٹڈ لینتھ ہوتی ہے، اس سے زیادہ لمبا دھاگا نہیں استعمال کیا جا سکتا، اور الگ سے میدان بنائے جاتے ہیں جہاں یہ فیسٹیول ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان بھی اقدامات کر کے اس فیسٹیول کو دوبارہ ریوائیو کر سکتی ہے، جگا سکتی ہے۔ اس فیسٹیول کو دوبارہ جگانے کے لیے حکومت پاکستان کو مانجھے اور ڈور کے استعمال کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی۔
نارمل دھاگا استعمال کرنے کی قانونی انڈورسمنٹ کرنی پڑے گی۔ اس فیسٹیول کو ریوائیو کرنے کے لیے کراچی کی بیچ، لاہور کا قذافی اسٹیڈیم اور لاہور کی بادشاہی مسجد کا گراؤنڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کھلے علاقے ہیں اور یہاں کوئی ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس سے کوئی نقصان ہو۔ بسنت لاہور کا اور پنجاب کا ایک بڑا خوبصورت اور عظیم فیسٹیول تھا۔ یہ لوگوں کی حسین یادیں ابھی بھی اپنے اندر قید کیے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بسنت دوبارہ سے منانا چاہتے ہیں اور کئی لوگوں کا بزنس اس سے تباہ ہوا تھا۔ غلطی اپنوں کی بھی تھی اور حکومت نے بھی نہ سمجھی برتی۔ دونوں کی وجہ سے ہمارا یہ فیسٹیول اجڑ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیسٹیول دوبارہ ریوائیو ہو تو کمنٹ سیکشن میں بسنت کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔